بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ تازہ انٹرویو دیکھا ایک متحدہ بانی الطاف حسین صاحب کا، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ وجاہت سعید خان صاحب نے کیا۔ اٹ واز اے لائیو انٹرویو، اور مکمل انٹرویو میں نے کچھ دیر سے ظاہر ہے جوائن کیا، لیکن دیکھا، اور وجاہت نے بڑا دلچسپ انداز میں، جو کہ ان کا ایک مخصوص انداز ہے، اسی میں انہوں نے اپنا یہ انٹرویو کیا۔ اور اس میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے سوالات کیے، بہت سے سوالات انہوں نے خود کیے، اور پھر آخر میں جا کے انہوں نے بہت سے سوالات، جو کہ یوٹیوب پہ یہ لائیو آ رہا تھا تو وہاں سے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ان سے سوالات کیے، الطاف حسین صاحب سے سوالات کیے۔ تو ایک مکمل، جامع اور بڑا تفصیلی انٹرویو، اور میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ کتنے تحمل کے ساتھ وجاہت سعید خان نے، جو کہ خود کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آج لگ رہا تھا کہ اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آیا ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کا انٹرویو کرنا، اور وہ بھی محدود وقت کے اندر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کیا انٹرویو، اس لیے مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے انٹرویو کرنے سے پہلے الطاف حسین صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ الطاف بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ آپ کو ویسے بہت ظاہر سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وقت محدود ہوتا ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ کائنڈلی جو میں سوالات کروں اس کے کچھ مختصر جواب دیں، تاکہ میں زیادہ سوالات کر سکوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو درخواست ہے یہ وجاہت نے پہلے کی تھی الطاف بھائی سے انٹرویو کرنے سے پہلے یا نہیں۔ بہرحال الطاف حسین صاحب کا یہ انٹرویو جو تھا وہ لائیو دیکھا گیا، اور آئی ایم شیور کہ جب یہ اپلوڈ ہوگا تو اس کے بعد اس پہ ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ ویوز آ جائیں گے، کیونکہ بہت دیکھا جاتا ہے، اور وجاہت خود ظاہر ہے ان کی جو اپنی فالوئنگ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو انٹرویو کیوں کیا وجاہت نے، یہ تو ان کو ہی بہتر پتہ ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ لائم لائٹ میں ہیں، اور ان کے بیانات مسلسل ٹویٹر پہ تو سامنے آ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک پہ خاص کر وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور اب وجاہت سعید خان، جو کہ اس وقت دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ بالکل اس وقت جو ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باغی ایک جو ہیں وہ جرنلسٹ بن چکے ہیں، جس طرح کے ان کے ویلاگز ہیں، اور یہ میں کسی اچھے یا برے سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک خاص طبقہ جو ہے پاکستان میں وہ ان کو باغی سمجھتا ہے، اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو ویلاگز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وجاہت سعید خان پر جو ہے وہ بات کرنا، ان کا نام لینا، اور ان کو کسی پروگرام میں ایز اینالسٹ مدعو کرنا پاکستانی ٹی وی چینلز پر بین ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر آپ جو ہیں وہ وجاہت سعید خان کو نہیں بلا سکتے، اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ نہیں لے سکتے، مکمل طور پہ بین ہے۔ کس کی طرف سے بین ہے اب یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو جو انٹرویو میں نے سنا الطاف حسین صاحب کا، وہ ایز یوزول جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، تمام تر اس کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے پہلوؤں کو کور کیا، اور وجاہت کا ایک سٹائل ہے، مخصوص سٹائل ہے، وہ اس سٹائل میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جو کہ ذرا تھوڑی سی نارمز جسے کہتے ہیں نا ہم، اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تو خود کیونکہ وہ کراچی میں رہ چکے ہیں، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت بھی الطاف حسین صاحب کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے کراچی میں، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ مجھے بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے بعد میں نے دیکھا کہ جو محبت، جو ایک فالوئنگ ہے الطاف حسین صاحب سے، قربت کی یا محبت کی، یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، ان کی جو سپورٹ ہے کراچی کے اندر، وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، اور وہ ابھی ہم جب ویڈیوز لگاتے ہیں، ان کے انٹرویوز لگاتے ہیں، تو نیچے کامنٹس کی صورت میں، اور جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لائک کرتے ہیں، اور ان کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، تو یہ واقعی میں بھی بڑا حیران ہوا تھا۔ میں کئی ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں، اور آج آئی ایم شیور کہ شاید یہی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وجاہت سعید خان نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ جو اب کا محاذ ہے وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ وہ کریں۔ تو یہ محاذ کرتے کرتے جو ہیں وہ ایک اور اپنے خلاف، مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں محاذ کھڑا کر لیں گے، کیونکہ عمران خان کی جو ہے وہ محبت میں کہہ لیں، یا ان کے لیے بات کرتے کرتے، اور کچھ مخصوص جو اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے کرتے، وجاہت سعید خان جو ہیں وہ آج اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اس مقام پہ پہنچ گئے۔ ہم نے ساتھ کام کیا ہے، ہم نے ایک ادارے میں کام کیا ہے،
دنیا ٹی وی میں ہم ساتھ رہ چکے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے ان کے ساتھ. لائیو ٹرانسمیشنز میں بڑا مزہ آتا تھا, بہت انجوائے کرتے تھے. اور آج اس انٹرویو میں بھی انہوں نے جو ایک آدھ جو حوالے دیے دنیا ٹی وی میں رہتے ہوئے, تو وہ ہماری ظاہر نالج میں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. اور ایک اور بھی چیز ہو گئی تھی, وجاہت جو ہیں وہ ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے مجھے یاد ہے, تو اس میں اچانک بات کرتے کرتے ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تھے کہ جس پر ہم پی سی آر میں کھڑے لوگ ایک دم حیران ہو گئے تھے. اور بعد میں یہ پھر بڑا ایشو بن گیا تھا, اور پھر آن ایئر جو ہے وہ وجاہت نے ایکسکیوز بھی کیا تھا, معافی مانگی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ میں جذبات کی رو میں بہہ کے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے, اور وہ انہوں نے کچھ میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, ظاہر ہے, خیر جو بھی الفاظ تھے اینی وے. تو اس طرح کے واقعات ظاہر ہے ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آج جو انٹرویو تھا اس میں میں نے یہی دیکھا کہ وجاہت نے ہر طرف سے جہاں جہاں سے وہ مطلب سوچ سکتے تھے انہوں نے سوالات کیے, اور الطاف حسین صاحب نے اس کے تفصیلی جواب دیے, مکمل جواب دیے. انٹرویو شروع میں طویل تھا, جہاں سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو جوابات بہت لمبے لمبے تھے الطاف حسین صاحب کے, لیکن پھر خود وجاہت نے بھی ریکویسٹ کی اور آن ایئر ہی ان کو لائیو کہا کہ الطاف بھائی زیادہ سوالات ہیں تو ہم تھوڑا ذرا کوئک آپ کا جو ہے وہ جواب چاہتے ہیں. وہ جو ٹویٹر والا انداز یا ٹک ٹاک والا انداز ہے, چھوٹا جواب, تو وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پھر چینج ہوا, اور انہوں نے پھر اور بھی ظاہر سی بات ہے سوالات کیے. تو وہ جو انٹرویو تھا وہ پورا ایک یعنی کمپلیٹ 19 جون 1992 کا جو آپریشن, پھر اس کے بعد ان کی جلا وطنی میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ مل کے پاکستان واپس جانے کی کوشش کی. اور بڑا اچھا ایک سوال جو میں نے دیکھا وجاہت نے کیا, شاید اور بھی لوگوں نے سوالات جو ہیں وہ بھیجے تھے ان کو, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن خود انہوں نے بھی کیا کہ جی وہ جو مشرف دور تھا جس میں آپ حکومت کے بھرپور قسم کے اتحادی تھے, آپ کو یاد ہوگا 12 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی میں ہوا تھا. تو وہ جو مکے لہرا رہے تھے مشرف صاحب, تو وہ انہوں نے سوال بڑا اچھا کیا, یہ فریز کیا سوال کو کہ ابھی تو آپ کوشش کرتے رہے مختلف حکومتوں میں, عمران خان کی حکومت میں, نواز شریف کی, کہ آپ کو پاسپورٹ بھی بنے, آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بنے, نائک آف بنے اور آپ واپس جا سکیں, لیکن وہ نہیں بننے دیا گیا یا بنایا گیا. تو آپ اس دور میں کیوں جو ہے وہ واپس نہیں گئے تھے, یعنی مشرف صاحب کے دور میں جب وہ تو بہترین دور تھا اس میں آپ واپس چلے جاتے. تو کچھ اس کا جواب دیا تو, لیکن ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راز کی باتوں کو راز ہی رہنے دیں. تو بڑا اچھا مجھے یہ مطلب یعنی کہ سوال لگا اور بڑا ویلڈ کویشچن تھا. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی سوالات تھے. عمران فاروق صاحب یا ڈاکٹر فاروق ستار سے متعلق بھی بات ہوئی, پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے متعلق جو انہوں نے بات کی, سوال کیا. اور پھر وہی جب وہ سوال کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان, تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام سنتے ہی الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو جی بہادر آباد ٹولہ ہے, یہ تو پی ایس پی ٹولہ ہے. تو وہ اس کو جواب دینے کے بجائے اس طرح سے بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بال آئے اور اس کو ایسے ویل لیفٹ کر دیتے ہیں, وہ اٹھا کے چھکا ہی مار دیتے ہیں اس کے اوپر ہمیشہ. تو یہ چیز جو ہے وہ انٹرویو میں دیکھی, اور بڑا طویل انٹرویو تھا. میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو اس پر تقریباً 5.3 کے لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ 6.8 کے تک جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے تھے لائیو جو دیکھ رہے تھے. آئی ایم شیور کہ بعد میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ شیئر ہوتا ہے بہت زیادہ اور دیکھا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کے فالوورز ہیں دنیا بھر میں, وہ اس کو پھر ری ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں, آگے سے آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. تو وہ آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ویورشپ آئے گی. لیکن میری بات تو نہیں ہوئی ہے وجاہت سے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا, لیکن پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں لندن میں ہوں اور میں جو ہوں وہ الطاف بھائی سے ملاقات کروں گا اور ان کا انٹرویو کروں گا. تو ڈیئرنگ تھا ظاہر سی بات ہے, کیونکہ الطاف حسین صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ کرنا واقعی ایک ڈیئرنگ کام ہے, کیونکہ جتنی کھل کر وہ اس میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جو فوج ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے واقعی کہ آپ ایک تو ان کا انٹرویو کریں اور پھر لائیو کریں. تو کیونکہ وجاہت صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آتے نہیں ہیں, نہ وہ آئیں گے مجھے نہیں لگتا. وہ الطاف حسین صاحب سے تو پوچھ رہے تھے کہ آپ واپس نہیں جا رہے, مجھے لگتا ہے کہ الطاف صاحب کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا جواب میں کہ وجاہت آپ کب جا رہے ہیں پاکستان. تو وہ پاکستان جو ہے مشکل ہے, جس طرح سے وہ آج کل جس لائن پہ چل رہے ہیں وجاہت, بڑا مشکل ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں, جو بھی ظاہر معروضی حالات ہیں پاکستان کے. تو اسی لیے ان کو جو ہے انہوں نے شاید یہ ڈیئر بھی کیا کہ وہ الطاف حسین صاحب کا اس طرح سے انٹرویو, کہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے ریکارڈ کیا, پہلے ایڈٹ کر کے چلایا, اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس کی اتنی زیادہ
جو ہے وہ فرمائش آئی الطاف حسین صاحب کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو لورز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے کہ بھئی آپ ان کا جو ان ایڈیٹڈ ورژن ہے وہ اپلوڈ کریں، تو پھر میں نے وہ ظاہر بعد میں کیا مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے. تو یہ کیونکہ پاکستان، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو اس میں الطاف حسین صاحب نے یہ شروع میں کہا تھا کہ کیونکہ یہ آپ کا پاکستان سے چلے گا تو میں ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ انٹرویو جو وجاہت سعید خان نے کیا ہے، یہ لائیو بھی تھا، لائیو اسٹریم ہو رہا تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ نہ وجاہت نے پاکستان جانا ہے، نہ الطاف حسین صاحب نے پاکستان جانا ہے، تو کھل کے جو ہے وہ چھکے مارو، کھل کے کھیلو. تو دونوں طرف سے جو ہیں وہ شاٹس لگے، ادھر سے بال آتی تھی، ادھر سے چھکا. اور اچھا ایک مطلب یعنی کہ ڈیئرنگ انٹرویو تھا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جتنا مرضی الطاف حسین صاحب کی ہم آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں، سن لیں، میں نے بھی کچھ عرصے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو نیئر بالکل یعنی کہ جو فیوچر ہے اس میں تو بہرحال ممکن نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں. اور یہی وجاہت نے بھی بات کی اس انٹرویو میں کہ جی فی الحال تو آپ واپس نہیں جا رہے. اور یہ الطاف حسین صاحب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسے حالات ہیں ہی نہیں پاکستان کے کہ جس میں وہ واپس آ سکیں یا واپس آنے کے بارے میں سوچیں. اور اس کی ایک جو مثال انہوں نے دی وہ خود ہی اس انٹرویو میں دی، وہ یہ کہ ان کے جو ایک ایم کیو ایم ساؤتھ افریقہ کے جو وہ تھے یونٹ سیکٹر انچارج کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کو کارکن کہتے ہیں وہ ان کو، یوسف صاحب، ان کا جو ہے وہ بقول الطاف حسین صاحب کے مرڈر ہوا ہے. اور وہ مرڈر انہی قوتوں نے کیا ہے جنہوں نے ماضی میں کریمہ بلوچ اور دیگر جو ایسے لوگ تھے ان کا مرڈر کیا. تو یہ بڑی ایک خوفناک بات کی ہے الطاف حسین صاحب نے. اور بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ جی وہ جو ساؤتھ افریقہ میں مرڈر ہوا ہے وہ شاید ایسے ہی مطلب کسی نے ڈکیتی کی واردات یا دشمنی اس کے اوپر ہوا. لیکن جو الطاف حسین صاحب نے بات کر دی ہے نا، وہ بڑی ایک کروشل بات ہے اور بڑی دیکھنے والی بات ہے. شاید اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کبھی بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک مدعا ہے جو انہوں نے چھیڑ دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ظاہر سی بات ہے موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی الطاف حسین صاحب نے. اور عمران خان سے متعلق انہوں نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ وجاہت نے بار بار ان سے اس انٹرویو میں سوال کیا کہ جی آپ عمران خان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو بیانات دے رہے ہیں وہ تو عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں. تو اس کو وہ کلیئر کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کہ جی میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں. اس وقت عمران خان کی جو سپورٹرز خواتین ہیں جو قید ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، انہیں فی الفور رہا کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب جب باہر نکلیں جب بھی، تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ برے وقت میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا وہ ان کی طرف بالکل بھی نہ دیکھیں، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں جنہوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اندر ہیں جن کے بارے میں الطاف حسین صاحب نے عمران صاحب کو جو ہے وہ مشورہ دیا، ایڈوائز دی ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ جی میں تو اپنے قلم کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے، اور اپنے جو بھی میں میڈیم استعمال کرتا ہوں اس کے ذریعے میں عمران خان صاحب کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اختیار تو ہے نہیں. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بھی انہوں نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میرا بھی ایک جو کلپ ہے وہ بڑا وائرل ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ تنقید بھی کی، بہت سے لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں. ہم ایک ٹرانسمیشن میں موجود تھے اور وہاں پر جو ہے اینکر نے، ایک اینالسٹ نے جو ہے وہ ایسی بات کی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. تو پھر میں نے یہی کہا، میں نے کہا کہ جی پھر سب کو دیں نا لیول پلینگ فیلڈ، پھر آپ عمران خان کو بھی دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو جیل سے، تو پھر آپ الطاف حسین کو بھی دیں. اور وہی آج اس انٹرویو میں جو وجاہت سعید خان کے ساتھ آج جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے الطاف حسین صاحب نے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، عمران خان کو بھی ملنی چاہیے، تو پھر الطاف حسین کو بھی ملنی چاہیے. الطاف حسین پر سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہٹنی چاہیے کہ ان کو کھلے عام جو ہے وہ اپنی مہم چلانے کی اجازت دی جائے. لیکن اگر انہوں نے، الطاف حسین نے یہ کہا کہ اگر وہ یا ان کی جماعت کا یا ان سے تعلق رکھنے والا کوئی کارکن زور زبردستی، دھونس، دھمکی، بندوق، گولی، زبردستی، تشدد کا اگر استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پکڑنا چاہیے، پھر اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ انہوں نے ایک پیغام دیا، ایک بات کی ہے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات جو ہیں وہ رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال وجاہت سعید خان نے بڑا ڈیئرنگ انٹرویو کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ الطاف حسین نے واپس آنا ہے پاکستان نیئر فیوچر میں، اور جو حالات ہیں پاکستان کے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور نہ وجاہت صاحب جو ہیں انہوں نے آنا ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑا ڈیئرنگ انٹرویو تھا، اور کھل کے ساری کی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں.
اور آنے والے دنوں میں اس پر ان پر جو ہے وہ یقیناً تعریف بھی ہوگی اور تنقید بھی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔